دوستو ڈرامہ سیریل راہ جنون میں شبریز کا ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ اور مہر دلہن بنی اس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ شبریز کا ایکسیڈنٹ صرف اور صرف شہزادہ کاشان علی خان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مہر اپنے نہ ہونے والے شوہر کا انتظار کرتی رہتی ہے لیکن وہ وہاں نہیں آ پاتا کیونکہ کاشان نے اسے کڈنیپ کروا لیا تھا اور نام شبریز کے ڈال دیا تھا۔ وہ بارات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کو بارات لینے نہیں آتی۔ اس کی بہن اور اس کے گھر والے اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اب شبریز نے فہد کے گھر میں گنڈے بھیج دیے ہیں، وہ میری بیٹی کا عاشق تھا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ادھر شبریز جو ہے وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، وہ تو زندگی کے آخری دن گن رہا ہے۔ اس کی ماں کو بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارا شبریز ایسے ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ شبریز کی حالت بہت زیادہ بیکار ہو چکی ہے، اب وہ زندگی کے آخری دنوں میں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے ہوش آ جائے کیونکہ مہر کو ابھی اس سے ملنا ہے۔ ادھر سارے ڈاکٹرز شبریز کی حالت پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور کیا اس کی حالت بچائی جا سکتی ہے یا یہ کام ناممکن ہے۔ دوسری طرف جب مہر کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے غصے میں فون بند کر دیا تھا تو اس کو لگا تھا کہ شبریز تو غصے کا ویسے ہی تیز ہے، ضرور اس نے کسی کے ساتھ گاڑی مار دی ہوگی، لیکن ادھر شبریز اور کی وجہ سے مہر کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اب میری بیٹی کی بارات لینے کوئی بھی نہیں آئے گا، اس حالت میں بھلا کون آئے گا اس کی بارات لینے کے لیے، کیونکہ میری بیٹی کا عاشق اس کے پیچھے پڑا ہے اور یہ باتیں سارا زمانہ جانتا ہے۔ شبریز نے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ منتیں کی تھی، یہ تمام باتیں اس کے ماں باپ کو یاد تو آتی ہیں لیکن اب ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ کیا شبریز اس دلہن کو گولی مارنے کے لیے تیار تھا یا وہ خود کو گولی مار دے گا؟ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا پھر مہر اپنی جان لے لے گی، کیونکہ مہر کا باپ اس سے کہتا ہے کہ اب تمہیں عثمان سے شادی کرنی ہوگی۔ عثمان وہی لڑکا ہے جو کہ مہر کی چھوٹی بہن کا ہونے والا شوہر تھا۔ اب اس کی چھوٹی بہن کو تو پہلے ہی وہ ایک آنکھ نہیں باتی تھی لیکن اب تو بالکل بھی اس کی بہن اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ تو سب الٹا ہو گیا۔ اس کا باپ ہاتھ جوڑتا ہے کہ یہ کام اگر نہیں ہوا، تم نے اگر عثمان سے شادی نہیں کی تو میری لاش اس گھر سے جائے گی۔ اب مہر بہت زیادہ مجبور ہو گئی ہے کہ اب وہ ایسا کیا کرے کہ وہ شبریز کے لیے مر مٹے۔ کیا وہ شبریز کے ساتھ شادی کر لے گی؟ اس کے پاس بھاگ کر جانے کے لیے اس کے پاس ساتھ شادی کرنے کا ایک ہی آپشن بچا تھا جو کہ وہ بھی اس نے اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے گنوا دیا۔ شبریز نے اس کی بہت زیادہ منتیں کی تھیں کہ کسی طریقے سے انکار کر دو فہد سے شادی کی، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری سانسیں تم سے چلتی ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ زندگی تم نے میری بچائی تھی اور اب تم ہی ہو جو کہ میری زندگی دوبارہ سے بچا سکتی ہو، ورنہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، اور وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ ادھر مہر بہت زیادہ پریشان ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا شبریز اس دنیا سے بھی جا سکتا ہے، لیکن کیا شبریز کی جان بچ جائے گی؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں بار بار الجھ رہے ہیں۔ وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتی ہے کہ شبریز اس کو لینے آئے گا اور اس کے ساتھ دلہن بن کر وہ اس کے گھر چلی جائے گی، لیکن باقی لڑکیوں کے خوابوں کی طرح اس کے بھی خواب ٹوٹ کر ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس کو اپنے باپ کے کہے کے مطابق عثمان سے شادی کرنا ہی ہوگی، کیونکہ اگر وہ عثمان سے شادی کرے گی تو ہی اس کا باپ زندہ بچے گا، کیونکہ اس کے پاس یا تو دو آپشن تھے، یا وہ اپنے باپ کو بچا سکتی تھی یا وہ شبریز کے ساتھ جا سکتی تھی۔ اب تو وہ شبریز کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی، اس کے پاس اس کے علاوہ سوچنے کے لیے کوئی بھی آپشن نہیں تھا۔ مہر شبریز سے شادی کرنے کی بجائے وہ عثمان سے شادی کر لے گی۔ یہاں مہر کے ساتھ ایک دلہا نہیں، 4 لوگ اسے دلہن بنانا چاہتے ہیں، ایک شبریز، دوسرا فہد، تیسرا کاشان اور چوتھا اب عثمان۔ عثمان کو تو بس لاٹری ہی چاہیے تھی، کیونکہ اس کو تو مہر ہو یا اس کی چھوٹی بہن، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو لالچی اور بے حد گرا ہوا عثمان تھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے ان کی شادی کے دوران ہی شادی کی تاریخ طے کر لی تھی، لیکن اب یہاں پر اس کی بہن بہت زیادہ پھنس جاتی ہے۔ دوستوں، آنے والی قسطوں میں شادی تو ہو جائے گی مہر کی، لیکن مہر پھر بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی، کیونکہ وہ شبریز کو کسی صورت نہیں بھول سکتی۔ یہ شادی تو اس نے صرف اور صرف اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے کی تھی، اس کا مان رکھنے کے لیے کی تھی، لیکن
جس شبریز کی ماں نے اس کے گھر والوں کو ذلیل کیا تھا، وہ تمام باتیں مہر کے ذہن میں گھومتی ہیں، لیکن جب پہلی بار وہ شبریز سے ملی تھی اور اس سے ملاقات کی تھی تو وہ بالکل ہی زندگی سے غمگین ہوا بیٹھا تھا اور اس نے اسے دوسری زندگی بخشی تھی، لیکن اب یہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے شبریز کی زندگی دوبارہ سے ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ ایک طرف اس کا باپ ہے جبکہ دوسری طرف شبریز ہے۔ اس کی ماں بھی اب اس سے تھوڑی بہت نفرت کرنے لگی ہے، لیکن کون سی ماں اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتی، وہ بھی اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور ہے۔ مہر کی چھوٹی بہن تو مہر کو بالکل ہی ایک انسان بھی نہیں سمجھتی، بہن تو دور کی بات ہے۔ مہر اب یہی چاہتی ہے کہ وہ تو جینا ہی چھوڑ دے، لیکن کیا کرے، شبریز کے بغیر وہ بھی ناممکن ہے۔ دیکھتے رہیے ڈراماز انٹرٹینمنٹ۔ شکریہ۔